دیور بلگیٹ چلانے کے لیے بنے ہیں، عوام چلانے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ آپ وہاں ہوں گے، آپ کی اتنی عزت ہوگی جس کی انتہا نہیں ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اپنے وطن کا، ہماری جان مال ناموس کی حفاظت کرنے والے کا احترام کریں گے۔ ان کے ساتھ مل کر ہماری جان مال اور ناموس کی حفاظت نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری جان مال اور ناموس خطرے میں، تھریٹ میں، ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ خدا کا نفرت نہیں ہے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں، ہم ریفارمز چاہتے ہیں۔ اور جب ریفارم کے سارے راستے آپ بند کر دیں گے، مجھے بتائیں پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس وطن کے لیے جان دیں گے، مریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس ناجائز قبضے کو ختم کریں گے۔ کوئی بھول جائے کہ ہم خوفزدہ ہو کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے، ہم اس وطن کو بچائیں گے، اہل وطن کو بچائیں گے، ہم سارے اکٹھے ہو کر ایک قوم بنیں گے۔ ہم اس طرح سے جئیں گے کہ ہمارے بلوچ بھائی یہ فیل کریں گے کہ ہم ان کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، ڈیٹیچ نہیں ہوں گے۔ سندھی بھائی، سرائکی، پنجابی، پشتون، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہم ایک قوم بن جائیں گے، گلدستہ بن جائیں گے۔ اگر یہ تفریق و تقسیم کرنے والی فورسز ایک طرف ہو جائے تو پاکستان کا فائدہ اس میں، سب کا فائدہ اسی میں، ہر ایک کی عزت اسی میں ہے۔ لہذا جو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے رہیں گے ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی امید ہے۔ پاکستان کے اندر آج اگر سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے، ایک بڑا حصہ ان کا ہے، اور پھر ان سیاسی قیدیوں میں جو جیلوں میں جوان پنجاب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے، عمر سردار چیمہ کا ہے، اعجاز چودھری کا ہے، اسی طرح سے محمود رشید صاحب کا ہے، ہاشمی صاحب کا ہے، بلاخر جو جیلوں میں گئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ آزادی کا قافلہ، عدل کا قافلہ، انصاف کا قافلہ، اور پھر یہ وہ ہے استقلال کا قافلہ۔ وطن کو استقلال دینا ہے، ہم نے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ جاتا ہے، کہتے ہیں جناب اللہ، روبیو کہتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹری فارن سیکرٹری ہے امریکہ کا، کہتے ہیں ہمیں آفر کی گئی ہے غزہ میں فوت کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان لگتا ہے بے در مادر، ایسا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آپ کو جو چاہے مرضی کرو، نہیں ہونے دیں گے، آپ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے؟ کس سے پوچھا آپ نے؟ جو چیزوں کی پاکستان کی اٹھا کر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی گود میں رکھو گے، جا کر جو چیز پاکستان کی ہوگی، منرل اٹھا کے اس کی گود میں، فورسز اٹھا کے اس کی گود میں، جو چاہے گے آپ اس کو دیں گے، تاکہ وہ آپ کو لیجیٹیمیسی دیتا رہے۔ آپ پاکستان کے عوام کے اندر آتے ہیں، واللہ و خدا یہ آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ان سے لیجیٹیمیسی دیں، ان سے پاور لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ۔ نیتنیاہو مخلص نہیں ہے، اسرائیل آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اسرائیل اگر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پاکستان نہیں رہے گا، پورا ریجن چینج ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان کے عوامی وہ لوگ ہیں جو آپ کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ کوئی ہمارے گھروں میں گھس سکے گا، کسی کی جرت ہوگی، کوئی بزدل اٹھے اور ہماری ماں بہنوں کی بے حرمتی کرے، چادر چاردواری کا تقدس پامال کرے، ہر چیز کو بلڈوز کرے، اور ریاست کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے، وطن کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے، کوئی پوچھے ہی نہ اس سے، جہاں چاہے چل دوڑے، دل جانتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اقتدار کے بھوکے مل گئے اور انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا، یعنی ظلم کیا، لوٹ لیا، ساری دنیا کے سامنے لوٹا ہے، کسی کو شک نہیں ہے اسے لوٹا ہے۔ محمود خان تغذئی صاحب کہتے ہیں فلاں کی نانی کو پتا ہے، فلاں کی دادی کو پتا ہے، فلاں کی ماں کو پتا ہے، فلاں کی بیٹی کو پتا ہے، فلاں کے بھائی کو پتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا کھلا ڈاکہ تھا کہ کسی سے جگہ چھپا نہیں ہے، بچوں کو بھی پتا ہے۔ آپ جو ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے مل کر اس منحوس ٹرائیکا نے مل کر ڈاکہ ڈالا، یہ ایک ڈاکو ٹرائیکا ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی، سیاستدانوں کی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ۔
انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا اور پھر اسی پر اتفاق کیا. ہاں سردار رمیش صاحب کہہ رہے ہیں اپنی بھرتیوں کے ساتھ. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر رکے نہیں, کسی نے بند نہیں باندھا ان کے آگے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں, ہم کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں ہے. قرآن کی نص سے صریح ہم مسلمان ہیں. آئین میں لکھا ہے قرآن و سنت کیا ہے؟ سپریم ہے. قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں اور سادہ سے ترجمہ کرتا ہوں خدا کے بارے میں, لا یسأل عما یفعل, خدا جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ, اور باقی سارے کے سارے جواب دیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں. قرآن کہتا ہے آپ نے استثناء دیا تاکہ جتنے ڈاکے ڈالے گئے ہیں ان سب کو قانونی شکل دی جا سکے, آئینی شکل دی جا سکے, یا ڈاکوؤں کو چھوٹ دی جا سکے. دیکھیں بھائی, عوام اگر ساتھ نہیں ہوں گے, ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم کبھی بھی اس طرح کی ڈکیتیوں کا راستہ نہیں روک سکتے. خدا نے صاف کہہ دیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, قرآن کے تابع ہونے کے ناطے, قرآن کو اپنی ہدایت کی کتاب سمجھنے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عدل کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے کام کریں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, کوئی بڑی ذمہ نہیں ہے. اگر سارے اٹھے گے آپ مجھے بتائیں, اگر بلوچستان کے لوگ, سندھ کے لوگ, پنجاب کے لوگ, KTJ کے لوگ, GB کشمیر سارے اٹھیں گے, کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالنے کی جرات پھر ہوگی؟ کوئی رہزنی کر سکے گا؟ کوئی بے گناہوں کو جیلوں میں ڈال سکے گا؟ کوئی ہماری ماں بہنوں کی چادریں چھین سکے گا؟ اگر ہم تماشا دیکھیں گے, آپ یقین کر لیں اللہ کے برگزیدہ نبی سب سے بڑے قائد اور پیشوا تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے لیکن حکومت فرعون کی ہوگی اگر لوگ نہیں اٹھیں گے. اگر لوگ نہیں اٹھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی کہاں جلا وطنوں کی